السلام علیکم طالبات. سبجیکٹ مطالعہ پاکستان کلاس 9. آج ہمارا ٹاپک ہے تاریخ پاکستان عہد اول. تاریخ پاکستان عہد اول میں ہم پڑھیں گے، اور آپ کو یہ ٹاپک پڑھانے کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ آپ پاکستان کے ابتدائی مسائل، یعنی جب پاکستان آزاد ہوا، پاکستان کی تاریخ کے بارے میں جاننا ہم سب کا بہت زیادہ ضروری ہے. پاکستان کی آزادی کے بعد پاکستان کو کون سے ابتدائی مسائل کا مسئلہ تھا، اور پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون تھے، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کون بنے، ہمارا آئینی دستور کب بنا، قراردادیں، مقاصد کیا تھے ہمارے، یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے تاریخ پاکستان کی تاریخ میں، اور ان سب کا جاننا سب کے لیے ضروری ہے. آج ہمارا مقصد بھی یہی ہے، اور آپ کو سمجھانے کا، پڑھانے اور سمجھانے کا، کہ آپ اپنے پاکستان کی تاریخ کے بارے میں جان سکیں. اور یہ جو پاکستان کی تاریخ ہے یہ دور اول ہے، یعنی عہد اول. اور اس اول دور میں پہلے ابتدائی دور جو تھا اس میں کون کون سے ہمارے لیڈر آئے اور پاکستان کے لیے کیا کیا کام کیے گئے. سب سے پہلے ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں تعمیر پاکستان اور آئین سازی. یہ جو ہمارا پیریڈ تھا 1947 سے 1958 تک تھا. پاکستان جو کہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ 14 اگست 1947 کو قائم ہوا. کانگریسی رہنما قیام پاکستان سے خوش نہ تھے. کانگریسی رہنما کون؟ یعنی بھارت والے جو تھے وہ پاکستان کے قیام سے خوش نہیں تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ انگریزوں نے جاتے جاتے مملکت پاکستان کو جن مسائل سے دو چار کیا ہے، یعنی جو برطانیہ کی حکومت تھی، جو انگریز تھے، انہوں نے پاکستان کو جن مسائل سے دو چار کیا تھا، تو پاکستان زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکے گا، اور وہ بھی بھارت کے ساتھ آ کے دوبارہ مل جائے گا. یعنی جلدی بھارت میں ضم کر دیا جائے گا، پاکستان کو بھارت کے ساتھ ملا دیا جائے گا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ پاکستانی قوم جو تھی وہ ساری قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کھڑی تھی. اب قائد اعظم محمد علی جناح کون تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ کے لیڈر تھے، اور پاکستان کے سب سے پہلے گورنر جنرل ہمارے قائد اعظم تھے. اور انہوں نے پاکستان کی تعمیر پاکستان میں، پاکستان کو آگے بڑھانے میں بہت زیادہ خدمات انجام دی. 14 اگست 1947 کو آپ نے گورنر جنرل کا حلف اٹھایا، اور اس کے بعد جو تھے جتنے ہمارے سرکاری افسران سے ان سے خطاب کیا، اور ان سے یہ وعدہ لیا کہ پاکستان کے لیے جو بھی وہ کام کریں گے نیک نیتی کے ساتھ کریں گے. اور ان کو اس چیز کا یقین دلایا ہے کہ جب ہمارا اپنا ضمیر مطمئن ہوگا تو ہمارے ضمیر سے بڑھ کے کوئی بھی قوت نہیں ہے جو زمین پر ہو. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب آپ اور میں خدا کے روبرو ہوں تو پورے اعتماد سے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اپنا فرض ایمانداری اور قومی وفاداری سے انجام دیا ہے. قائد اعظم نے کراچی کو پاکستان کے دارالحکومت کے لیے موزوں سمجھا. جب ہمارا پاکستان قائم ہوا، قائد اعظم نے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا، تو انہوں نے کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنانے کا سوچا. پھر اس کے بعد 23 مئی 1948 کو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی نے کراچی کو دارالحکومت بنانے کی قرارداد منظور کی. پاکستان کے ابتدائی مسائل میں سب سے پہلے جو تھا مہاجرین کی آباد کاری تھی، کیونکہ قیام پاکستان کے بعد بھارت میں رہنے والے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی تھی، انہیں بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی. تو پھر اس کے بعد اس سے لاکھوں مہاجرین جو تھے انہوں نے پاکستان کا رخ کیا اور پاکستان میں آ کے آباد ہو گئے. پھر اثاثوں کی تقسیم اور انتظامی مشکلات، پھر اس کے بعد نہری پانی کی تقسیم، یعنی بھارت نے ہر طریقے سے پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی. لیکن جب ساری قوم قائد اعظم کے ساتھ ہو گئی تو وہ پاکستان کو نہ توڑ سکی اور نہ ہی الگ کر سکی. اس کے بعد گورنر جنرل کے بعد پاکستان کی تعمیر میں، یعنی پاکستان کو ترقی دینے میں دوسرا جس کا ہاتھ تھا وہ لیاقت علی خان کی خدمات تھیں. لیاقت علی خان 2 اکتوبر 1896 کو بھارت کے ایک علاقے کرنال میں پیدا ہوئے تھے. علی گڑھ یونیورسٹی سے گریجویشن کیا اور مزید تعلیم انگلستان سے حاصل کی. لیاقت علی خان قیام پاکستان کے بعد ملک کے سب سے پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئے. آپ نے بھی پاکستان کے لیے بہت زیادہ محنت کی، پاکستان کی بہت خدمات میں آگے رہے. شہید ملت لیاقت علی خان کو شہید ملت کا بھی خطاب دیا جاتا ہے. شہید ملت کے دور میں بھارت اور پاکستان اقوام متحدہ کی کوششوں سے مسئلہ کشمیر کے پرامن
حل کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ شہید ملت کون؟ یعنی لیاقت علی خان۔ ان کی کوششوں سے اور اقوام متحدہ کے ساتھ بات کرنے کے بعد جو ہمارا مسئلہ کشمیر آج تک چل رہا ہے اور حل نہیں ہو سکا، اس کے بارے میں کوشش کی گئی اور پرامن حل کے لیے دونوں ممالک تیار بھی ہو گئے۔ اس معاہدے کے مطابق 1 جنوری 1949 کو کشمیر میں فائر بندی ہوئی۔ 1950 کے بعد ابتدا میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان دوسری جنگ چھڑنے کے امکانات پیدا ہو گئے۔ اس موقع پر لیاقت علی خان نے جواہر لال نہرو کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے لیاقت نہرو پیکٹ کہتے ہیں۔ اس معاہدے سے بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات خوشگوار ہوئے اور دونوں ممالک کی تحفظ کے لیے بنیادیں فراہم کی گئیں۔ مئی 1951 میں آپ نے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا تاریخی دورہ کیا جو پاک امریکہ تعلقات میں ایک اہم امور ثابت ہوا۔ آپ کے دور میں نیشنل لیاقت علی خان بینک آف پاکستان قائم ہوا اور کراچی میں کرنسی چھاپنے کے کارخانے کا بھی آغاز ہوا۔ 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کے دوران آپ کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا، جس کے بعد آپ کو شہید ملت کا نام دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے تاریخ پاکستان میں پہلے دور میں قرارداد مقاصد 1949 ہوئی، دستوری آئین 1956 قائم ہوا، جس میں سب سے پہلے پاکستان کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ جب لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد جس نے جو ملک کے دوسرے وزیر اعظم منتخب ہوئے وہ تھے ایوب خان۔ ایوب خان کا دور حکومت جو تھا 1958 سے لے کے 1969 تھا۔ آپ کے دور میں ماشاء اللہ کا نفاذ ہوا، بنیادی جمہوریت کا نظام ہوا اور ان کے مقاصد بیان کیے گئے اور ان پر بھی کام کیا گیا۔ یعنی بنیادی جمہوریتوں کا جو ہماری بنیادی جمہوریت تھا اس پہ 5 نکات پر مشتمل ایک ڈھانچہ، یا آپ یہ سمجھے کہ ایک باقاعدہ انہوں نے بنایا پروگرام کہ اس طرح سے پہلی سطح پہ کس چیز پہ کام ہوگا، دوسری پہ، تیسری پہ، چوتھی پہ، پانچویں، یعنی 5 سطحوں پر مشتمل ایک انہوں نے ڈھانچہ بنایا جس پہ مختلف طریقوں سے کام کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اسی دور میں دور اول میں دستور 1962 بھی قائم ہوا، صدارتی انتخابات بھی کیے گئے اور اسی دور میں پاک بھارت جنگ 1965 کی ہوئی، یعنی بھارت اور پاکستان کی 1965 کی جنگ بھی اسی دور میں پہلے عہد اول جو دور تھا تاریخ پاکستان کا اس میں ہوا۔ جنگ میں پاکستانی عوام کا کردار کیا تھا؟ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی عوام نے اپنی فوج کے ساتھ مکمل شانہ بہ شانہ کھڑا ہو کر ان کا ساتھ دیا اور ہر شہری نے اپنے محاذ پر اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کے ادیب و شاعر بھی پیچھے نہ رہے، انہوں نے ولولہ انگیز قومی ترانے لکھ کر عوامی جوش و خروش میں اضافہ کیا۔ یعنی پاکستان کی ترقی میں ہمارے لیڈروں کے ساتھ ساتھ ہماری عوام کا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہے۔ اسی دور میں پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ایوب خان کے بعد یحییٰ خان دور حکومت۔ ان کا جو دور حکومت تھا 1969 سے لے کے 71 تک تھا۔ تیسرے نمبر پہ یحییٰ خان کا جو دور تھا 1969 سے لے کر 1971 تھا۔ پھر انتخابات ہوئے 1970 میں، پھر اس کے بعد ہمارے سکوت مشرقی پاکستان کا دور کتنا سارا کر لیا سی میں اج نہیں ہونے کتنے لے گیا منڈا۔ پھر اس کے بعد سکوت مشرقی پاکستان 27 جنوری 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو شیخ مجیب الرحمان سے حکومت سازی پر بات چیت کے لیے ڈھاکہ پہنچے۔ یہ میں نے جب آپ کو دور حکومت ذوالفقار علی بھٹو پڑھایا تھا، نہیں سوری یہ 10th کلاس میں تھا، اس میں جب ذوالفقار علی بھٹو شیخ مجیب الرحمان سے جب ہمارے انتخابات ہونے تھے تو اس وقت ملک کے جو بنگلہ دیش جو ہمارے پاکستان کا حصہ تھا مشرقی پاکستان میں، جبکہ ہمارا پاکستان جو مغربی پاکستان کا حصہ ہے، تو اس وقت ان سے مذاکرات کے لیے گئے تھے تو ان دونوں کے مذاکرات آپس میں ناکام ہو گئے اور دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو سخت بیانات دینے شروع کر دیے۔ اس کے بعد مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے احتجاجی تحریک شروع کر دی۔ یعنی انہوں نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ دونوں لیڈر جو ہیں آپس میں تنازعات میں ہیں، ان کا آپس میں مذاکرات جو ہے وہ حل نہیں ہو پا رہے، تو جو عوامی تحریک تھی انہوں نے بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو یعنی مشرقی پاکستان کے مسلمانوں کو بھڑکانا شروع کر دیا اور مغربی پاکستان کے مسلمانوں کے خلاف کر دیا۔
اور اسی چیز سے انہوں نے عوامی لیگ نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور 21 نومبر 1971 کو بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا اور 6 دسمبر کو بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے پاکستان کی نئی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا، تو جس کی وجہ سے ہمارے فوجیوں نے، ہماری افواج نے ہار مان لی، گھٹنے ٹیک دیے، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ جو جنگ چھڑی ہوئی تھی، گولی کھانے والے بھی مسلمان تھے اور گولی مارنے والے بھی، تو اس لیے ہم لوگوں نے 1971 کی وار میں شکست کھائی اور پھر ہمارا بنگلہ دیش جو تھا وہ مغربی پاکستان سے الگ ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے مشرقی پاکستان میں ہندو سازدہ کا کردار۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے سارے عہد اول کے دور میں تھی۔ امید ہے طالبات کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔